اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 38۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی تم ٹھیک نہ چلے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ تشریح سن لیجئے، یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے، نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہاری ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ اور یہ جو جملہ کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کی تشریح بھی سن لیجئے، بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بابت پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی قوم ایرانی، یہ اس زمانے کا جو ایران تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو بھی فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے اور صحیح روایت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ٹھیک چلو، ٹھیک نہیں چلو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی ہے، کہا کہ وہ غنی ہے تم فقیر ہو، اللہ بہت بڑا غنی ہے۔ هو الغنی الحمید، بے نیاز ہے، غنی ہے، تعریف والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور ٹھیک چلنا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے میرے پیارے اللہ، تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور تیرے خزانے میں
جتنا شر اور برائی اور مکروہ چیزیں ہیں ان سب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جہاں سے میں سبق دے رہا ہوں بہت زبردست ٹھنڈی ہے، تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما، اور انشاءاللہ امیجز باقی رہنے والی نیکیاں جو مضمون چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔